اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج ہم تعارف کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا QC1 کا یہ کورس ہے اور بیچ نمبر 458 ہے، تو اس کا تعارف بتاتے ہیں آپ کے QC1 یہ کیا ہے اور کیا کچھ ہم اس میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو ہم تعارف میں بتائیں گے وہ یہ چیزیں ہیں، یہ پوائنٹس ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا تعارف ہے، ارشد اقبال ملک صاحب کا ہے، الفلاح منزل ٹرسٹ کیا ہے، ٹیچرز اور ہمارے جو ٹیچرز ہوں گے وہ کون سے آپ کو یہاں پہ پڑھائیں گے، کورس کا کچھ تعارف ہے، اور کورس میتھڈالوجی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، یہ آپ لوگوں نے پیس ٹی وی پہ شاید ان کو دیکھا ہو۔ PhD ہیں جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں، یونیورسٹی آف اوکلاہوما USA سے، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں یہ کنگ فہد یونیورسٹی میں دمام میں سعودی عربیہ میں، اور سب سے بڑی جو ان کی کنٹریبیوشن وہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے بانی ہیں، جس کے ذریعے آپ یہ آج قرآن مجید کی یہ کلاسیں لے رہے ہیں، اور یہ انہوں نے ایک بہت بڑی ریسرچ کی ہے اور ایک بہترین طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہے کورس کو، جو بہت سے ممالک میں پڑھایا جا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت ساری جگہوں پہ پڑھایا جا رہا ہے، اور بہت سارے علماء کرام جو ہے انہوں نے اس کو مستند قرار دیا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے بڑی عظیم شخصیت ارشد اقبال ملک صاحب، ہمارے الفلاح منزل جو پاکستان میں ان کا سینٹر ہے ان کے چیئرمین ہیں۔ تو ان کے بارے میں تھوڑا سا جی، یہ BSc کیمیکل انجینئرنگ میں کی انہوں نے یونیورسٹی آف پینسلوانیا USA سے، اور اسی طرح یہ اسلامک اسٹڈیز میں رہے ہیں 1999 اور سے 2001 میں، یہ ان کے مطلب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں یہ رہے ہیں، ان کی اکیڈمک یہ ریکارڈ ہے جی۔ اس کے علاوہ ان کا اپنا ایک بزنس ہے جو یہ رن کر رہے ہیں 1987 سے، CEO اقبال اینڈ کمپنی امپورٹ کا یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی سب سے بڑی اور اہم جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہے یہ انڈرسٹینڈ قرآن جو ہے اس کی ٹیچر ہیں 2006 سے، اور چیئرمین ہے الفلاح منزل ٹرسٹ کے، جو کہ 2009 میں یہاں پہ مطلب اس کی بنیاد رکھی گئی اسلام آباد میں۔ یہ الفلاح منزل ہے جی اسلام آباد کمیونٹی سینٹر ہے، اسلامک کمیونٹی سینٹر اسلام آباد میں ہے۔ الفلاح منزل ٹرسٹ کا ویژن کیا ہے؟ یہ 3 پوائنٹس ہیں الفلاح منزل کا جو ویژن ظاہر کرتے ہیں۔ کیا ہے جی کہ ہم نے ایک جیسے لوگوں کو، فیملیز کو اکٹھا کرنا ہے، کس لیے؟ اسلامک امہ کی ریوائول کے لیے، جس طرح کے چیلنجز اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس مقصد کے لیے اس مسلم امہ کو اکٹھا کرنا اس کا مقصد ہے، اور ایک جو ہے اچھے انداز سے اپنی زندگی آپ کیسے گزار سکتے ہیں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں، اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا ایم ہے اس کا، اس قرآن کے ذریعے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو کیسے لائیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا مشن ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو کامیاب کروائے۔ تو یہاں پر جو آپ کو کرائیں گے، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کراؤں گا۔ میرا کوئی اتنا لمبا چوڑا تعارف تو نہیں ہے، میں ایک قرآن کا ٹیچر اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں۔ 18 سال کا تجربہ ہے میرا ٹیچنگ کا ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں۔ اسی طرح میں نے جو ابھی QC5 کمپلیٹ کیا ہے الفلاح منزل کے تھرو، QC1 سے سٹارٹ کیا تھا اور الحمدللہ QC5 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ QC6 اور QC7 کی کلاسز وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ ہمارے ساتھ ٹیچرز ہوں گے یہاں پہ اپنا میاں اعجاز احمد صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، عامر مسعود ملک صاحب۔ تو سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ موجود ہیں یہاں پہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ اگر 5 منٹ صرف مطلب اپنا جزاک اللہ۔ انٹروڈکشن کروا دیں۔ سب سے پہلے میاں اعجاز صاحب آپ آ جائیں سر۔ اعجاز صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟
جی جی سن رہا ہوں. جی سر بس 2 منٹ میں اپنا آپ تعارف کروا دیں تاکہ ہم پھر آگے چلیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہمارے یہ بردر ہیں, انہوں نے اپنا نیا کورس سٹارٹ کیا ہے. تو یہاں پہ میں تھوڑی سی اپنا مطلب بتانا چاہتا ہوں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, سورہ قمر ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو, اس کے لیے ذکر کے لیے. تو اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ چل کر میری, اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. بس آپ نے قرآن کو سیکھنے کا سفر سٹارٹ کر. میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں, اور یہ بردر آپ کو بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ پڑھائیں گے, اور یہ بہترین ٹیچر ہیں, بہترین استاد ہیں ماشاءاللہ, ان کا ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ نے بس اس کو کوئٹ نہیں کرنا, چھوڑنا نہیں. یہ مت سوچئے گا کبھی زندگی کے اندر کہ یہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے. آپ اس کو کوشش کریں. انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں کہ یہ آسان ہے, تو یہ مت کہیے گا پاک سمجھنا مشکل ہے. یہ کہیں کہ مجھے ٹائم نہیں ملا, میں نہیں سمجھ سکا میری ناقص علم کی وجہ سے, تو بات بنتی ہے. یہ نہ کہیے گا کہ یہ مشکل ہے, کیوں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. تو اس لیے بس میری یہ دعا ہے آپ لوگوں سے, اور میری ریکویسٹ بھی ہے کہ اس کو آپ لے کر چلیں, اینڈ تک چلیں. اور انشاءاللہ یہ آپ کو صرف نماز کا ترجمہ سکھائیں گے, اور اس کے بعد تھوڑی سی گرامر. اس کے بعد انشاءاللہ آپ 50% آدھے قرآن کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا. ہر لائن میں, ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی لفظ آپ کو اس کا سمجھ آ رہا ہوگا. تو 50% یہ صرف اگر آپ نماز ہم سب کو آتی ہے. یہ نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ مجھے نماز نہیں آتی, نماز ہم سب کو آتی ہے, اسی کا ہی ترجمہ آپ کو سکھائیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں پڑھا رہے آپ نے. تو اس لائن کو کمپلیٹ کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کا سفر اس طرح آگے بڑھتا جائے گا. تھینک یو جی, جزاکم اللہ خیر. جی جزاک اللہ اجاز صاحب. جی عامر صاحب آپ اپنا تھوڑا سا انٹرو کروا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آئی ایم عامر مسعود ملک. میں انشاءاللہ شعیب صاحب کو جو ہے وہ اسسٹ کروں گا ڈیورنگ کورس, انشاءاللہ جتنی کوشش ہو سکے گی. شعیب صاحب آپ کو انشاءاللہ کورس کروائیں گے. اجاز صاحب ابھی آپ سے بات کر رہے تھے, یہ ہمارے ماشاءاللہ سے تمام ہی جتنے آن لائن کورسز ہیں ان کو مینیج کرتے ہیں. بہت ہی بڑی ان کی ایفرٹ ہے اور بہت بڑی ان کی کاوش ہے, اور بہت ہی زبردست جو ہے وہ کورس ڈیزائنڈ ہے. جیسے کہ ابھی آپ کو بتا رہے تھے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے. تو یہ جو وسوسہ ہے کہ مشکل ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ صرف 20 لیسنز آپ نے دینے ہیں. ابھی سے کمٹمنٹ کر لیں اللہ تعالیٰ سے اور اپنے درمیان کہ ہم نے یہ 20 گھنٹے جو ہے وہ بس وقف کرنے ہیں کسی بھی طریقے سے. تو آؤٹ کم انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گی خود ہی کہ 50% سے زیادہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں وہ آپ انشاءاللہ سیکھ چکے ہوں گے جب یہ کورس کمپلیٹ ہوگا. اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پورے دن میں ہی دیکھیں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اور 20 گھنٹے ٹوٹل جو ہیں وہ اس پورے کورس کی ڈیوریشن ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ بس عزم رکھیں اور اپنی نیت جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات, اس کو یاد رکھیں اور ایک تہیہ کر لیں. اور آزمائشیں تو آئیں گی, ہر کلاس میں جو ہے وہ آپ کو رگلانے کی کوشش کرے گا, لیکن آپ اپنی کمٹمنٹ پوری رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ کورس کمپلیٹ کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ بردر صاحب. بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی میں عبدالعزیز صاحب کا آگے آ رہا تھا تو کرواؤں, اسی پہ سلائڈ پہ نہ کروا دیں سر. ٹھیک ہے جی سر آگے کرواتے ہیں. جی تو ہمارے مینٹر اور مانیٹرنگ میں کون لوگ ہیں جی, یہ دیکھتے ہیں ہم. اس میں سر شہزاد صاحب ہیں, ان سے میں نے کورس کیا ہے QC3 سے QC5 تک 3 کورسز کیے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت نائس آدمی, بہت اچھے آدمی, اور بہت مطلب علم رکھنے والے آدمی ہیں. اور سب سے خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ یہ میری جو ٹریننگ ہے یہ انہوں نے کی تھی. اس کے بعد ڈاکٹر اپنا محمد حسین صاحب ہیں, یہ بھی الفلاح منزل سے منسلک ہیں, ٹیچر ہیں, بہت اچھے نائس شخصیت ہیں. یہ آپ کو کوآپریٹ کریں گے. یہ نمبر یہاں پہ دی ہوئے, اگر آپ کو بکس کی ضرورت ہو تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب, ان کے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ یہ کیسے آدمی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے ورکنگ کو قبول فرمائے, اجر عظیم عطا فرمائے, بہت ہارڈ ورکر ہیں. تو عبدالحی صاحب سر آپ خود ہی اپنے الفاظ میں تھوڑا سا بیان کر لیں سر.
ڈاکٹر صاحب. عبدالحی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, جزاک اللہ. میں خود میں کہوں گا میں قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور شعیب صاحب میرے کورس میں سمجھیں یا کلاس فیلو سمجھیں, قرآن کورسز میں کلاس فیلو ہوں, بس اتنا کافی ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے. آمین آمین, جزاک اللہ, بہت شکریہ سر. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی. یہ ہمارا کورس ہے, لیسن پلان ہے, اسٹڈی پلان ہے. اس کو انشاءاللہ ہم گروپ میں شیئر کریں گے, مزید اس کو اس کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے ہم لوگ اس کو. تو یہاں پر ایک اہم وضاحت میں کر دوں کہ یہ جو کورس ہے یہ میں نے علماء سے پڑھا ہے. میں کوئی عالم نہیں ہوں, قاری نہیں ہوں, اور میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عوام الناس تک اس کو پہنچانا ہے. جو میں نے اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا ہے اس کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے. کیونکہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا, کہ ایک آیت بھی کہیں سے سیکھو تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنا کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے ہمارے نالج میں چیز دی ہے تو وہ عام لوگوں تک پہنچے. اور الحمدللہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ الفلاح منزل سے ہم منسلک ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے کہ ان کا کیسا مطلب ڈیزائن کردہ کورس ہے کہ عام لوگ, بچوں سے لے کے بوڑھے, خواتین, مرد, عورتیں, سارے مطلب اس کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. تو اس کورس میں اہم ہدایات جو ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ آپ کے سوالات کے جواب وہ کیسے دیے جائیں گے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ سوالات جب لوگ کریں گے تو آپ کے سوالات کے جواب کا یہ پروسیجر ہوگا کہ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مطلب اس کورس سے آگے کا ایڈوانس جواب ہوتا ہے. تو شروع سے اگر ہم اس کا جواب دیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس چیز کی, کیونکہ آگے کافی کورسز ہم نے پڑھنے ہیں, اسی کورس کے بھی آگے کافی لیسنز ہیں. تو اس کے لیے جو ہم اشارہ کریں گے وہ یہ اشارہ ہوگا, اس اشارے سے آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سوال کا جواب آگے آئے گا, اگلے ٹاپکس میں یہ آئے گا. اسی طرح بعض اوقات کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو کورس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے, کیونکہ ہمارا کورس جو ہے وہ کوئی جو ہے مسائل کا یا کوئی وہ نہیں ہے کورس جس میں آپ کو سکھائی جائیں گی مدرسے کی مطلب کچھ چیزیں. تو اس میں جو ریلیٹڈ باتیں نہیں ہوں گی کورس سے, اس کے لیے ہم یہ اشارہ کریں گے کہ یہ ہمارے کورس سے متعلقہ نہیں ہے, تو ہم اس کو سوال کو نہیں لیتے. اسی طرح کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مطلب کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا ڈسکس کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ہم یہ اشارہ کریں گے 1 to 1 کا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ علیحدگی میں بات کر سکتے ہیں. تو امید ہے یہ آپ 3 اشارے یاد رکھیں گے, جیسے ہماری کلاس جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلتی رہے گی. پہلا اشارہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب اگلے لیسنز میں آ رہا ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے کورس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اور اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کو علیحدہ ڈسکس کر سکتے ہیں مجھ سے پرائیویٹلی. تو یہ ہماری اس میں ہدایات ہیں, اس کو آپ نے. اچھا, آپ سے ایک سوال ہے, آپ لوگوں سے ہینڈ ریز کر کے آپ لوگ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ کیا آپ اس وقت اسٹوڈنٹ موڈ میں ہیں یا ٹیچر موڈ میں ہیں. تو آپ میں سے کون یہ اس کا جواب دے سکتا ہے, آپ کس موڈ میں ہیں؟ ہینڈ ریز کر کے کوئی اگر اس کا جواب دینا چاہے تو. جی, اینی پارٹیسپینٹ. جی, سسٹر سہرش علی میر. السلام علیکم سر, اب اسٹوڈنٹ موڈ میں ہے. اسٹوڈنٹ موڈ میں. جی, شائستہ اشرف سسٹر. یس سر, وی آر ان اسٹوڈنٹ موڈ. اچھا, چلو میل میں بھی ایک آ گئے. جی, احمد حسن صاحب, آپ کس موڈ میں ہیں؟ جی ہم اسٹوڈنٹ موڈ میں. اچھا, یہ میل بھی نہیں ہے میرے خیال میں. کوئی میل بھی آنا چاہیے, کوئی ایک آدھ کسی کا جواب. فیمیل آپ سے بازی لے رہے ہیں. چلیں جی, یہ رانا صاحب ہیں. جی, اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. جی, چلے ٹھیک ہے جی. تو یہ ابھی سے آپ تہیہ کر لیں کہ آپ آج سے اس کلاس میں اسٹوڈنٹ موڈ میں نہیں ہے, آپ نے ٹیچر موڈ میں بیٹھنا ہے. کیوں؟ آپ نے جو سیکھا ہے وہ آگے سکھانا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ سکھانا آپ پہ ضروری ہے, دوسرا یہ ہے کہ جتنا آپ سیکھیں گے وہ آگے سکھائیں گے اتنا زیادہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. تو آپ اس وقت اسٹوڈنٹ موڈ میں نہیں, اپنے آپ کو ٹیچر موڈ میں لے کے آئیں. سب سے پہلی تو یہ اپنی اس کو چینج کریں. نیکسٹ چلتے ہیں جی.
یہ لیکچر نہیں ہے، تفسیر کورس نہیں ہے جیسے آپ کو پہلے بتایا، تجوید کا کورس نہیں ہے، یہ ناظرہ کا کورس بھی نہیں ہے، چونکہ آپ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں تو ماشاءاللہ تقریباً لوگ اس میں ناظرہ پڑھے ہوں گے، لازم بات ہے وہ ترجمہ پڑھنے ہیں تو یہ کر چکے ہوں گے۔ فقہ کورس بھی نہیں ہے، جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ ہم ایسے سوالات کے جواب نہیں لیں گے جو مطلب فقہ سے متعلقہ ہیں۔ تو ابھی سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے موبائل بند کر لیں تاکہ آپ کی پوری توجہ ہو، شیطان آپ کو نہ ورغلائے۔ دوسروں کو دعوت دینی ہے اس کے متعلق، جو آپ پڑھیں گے تو آپ دوسروں کی بھی بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو سیکھیں۔ کورس کا تعارف کیا ہے جی؟ ہم اس کورس میں 3 باتیں ڈسکس کریں گے، جس میں پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کا آسان اور تیز ترین طریقہ، یعنی اس کورس میں آپ کو ایسے میتھڈ سے پڑھایا جائے گا جو آسان ترین ہے اور تیز ترین ہے، یعنی جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آپ لوگ ابھی جتنے بھی مطلب ہم سنتے ہیں جی کہ عربی بڑی مشکل ہے، اس کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے، تو یہ انشاءاللہ جب آپ کریں گے، اس کو 1-2 کلاسز چلیں گی تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ واقعی جو ہے قرآن سمجھنا کتنا آسان اور کتنا تیز ترین ہے، کیونکہ یہ جو میتھڈالوجی اس میں استعمال ہوئی ہے آپ کو اس سے اس چیز کا احساس ہوگا۔ دوسرا جو اس میں کورس کے تعارف میں اہم بات ہے وہ یہ کہ اشاروں کی مدد سے ہم قرآن مجید کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں یعنی 20 آورز میں سیکھ لیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی خوشی کی بات اور بڑی بات ہے کہ ہم صرف جو ہے اشاروں کی مدد سے قرآن مجید کے 50، یہ ایک نئی ٹیکنیک ہے جو اس میں استعمال ہوتی ہے، تو اس میں بڑا جلدی آدمی آسانی سے سیکھ لیتا ہے۔ تو تیسری اہم بات کورس کی تعارف کے حوالے سے، کل 20 اسباق ہوں گے جو انشاءاللہ 20 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے اور ہر کلاس 1 گھنٹے کی ہوگی۔ تو اس کے جی انداز تعلیم کیا ہوگا؟ انداز تعلیم یہ ہے کہ عربی قواعد کی جدید کتب اس میں جو ہیں وہ عربی قواعد کی جدید کتب سے استفادہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر آنے والے الفاظ کی تعداد کا اعادہ کیا گیا ہے۔ پڑھانے کی جدید انداز یعنی اشاروں کی مدد سے آپ کو اس میں سکھایا جائے گا، جو بڑا جو ہے اٹریکٹیو اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ اس کو بڑا آسانی سے سیکھ لیں گے اس کو۔ تو نئی زبانوں کی سیکھنے کے جو جدید انداز استعمال ہوتے ہیں، جو مطلب ریسرچ ہوئی ہیں اس کے مطابق اس میں وہ جو استعمال کیے گئے ہیں۔ دماغ کی صلاحیت کو کیسے اور اس کے استعمال کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ اس میں جو ہے اس طریقے کو یوز کیا گیا۔ خود کو بہتر کرنے پر جو کتب کے ذرائع ان کو استعمال کیے گئے۔ NLP نیرو لینگوسٹک پروگرامنگ کا اس میں جو ہے وہ ایک ٹیکنیک، اس کو یوز کرنے کا اس کا اس میں ریسرچ ہے۔ تو یہ انداز تعلیم ہے اس کے پڑھانے کا۔ اس کورس کا مواد کیا ہوگا جی؟ اس میں 2 چیزیں ہیں جو لازمی ہیں اور کچھ آپشنل ہیں۔ تو ریکوائرڈ میں کیا ہیں جو لازمی ہے؟ ٹیکسٹ بک، یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے، آپ کی ہارڈ کاپی بھی اور سافٹ کاپی، یعنی آپ کے ساتھ موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ورک بک ہے، اس کا یہ ہے کہ آپ کو شیئر کر دی جائے گی۔ آپ اگر بائی ڈاک منگوانا چاہیں تو جیسے آپ کو حسین صاحب کا نمبر جو ہے وہ فارورڈ کیا تھا، دوبارہ بھی آپ کے گروپس میں بھیج دیں گے، تو آپ لوگ اس کو جو ہے اپنا منگوا سکتے ہیں، ٹیکسٹ بک، ورک بک، یا پھر پرنٹ کروا کے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ورک بک کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو آپ پڑھتے ہیں۔ الفاظ معنی کا کارڈ ہے، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بڑا ایک زبردست قسم کا ہے۔ اس کا مقصد آگے بتائیں گے آپ کو، یہ آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہوگا، یہ کارڈ سا بنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر الفاظ معنی یہ لکھا ہے، یہ بڑا سلیم سا ہے، اس کو آپ بند کر کے رکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیکسٹ بک ہے جی، یہ اس میں آگے تصویر میں آ بھی رہی ہے، اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں، یہ بڑی کلرفل اور بڑی زبردست، اس کی پرنٹنگ بھی بڑی اچھی ہے۔ ویسے آپ کو وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے، اس میں کیا کہتے ہیں، ہارڈ کاپی میں بھی آپ موبائل پہ یا اس پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کے ہینڈ آؤٹس یعنی ہوم ورکس، یہ بھی آپ کے گوگل پہ ہو جائیں گے، ہوم ورکس آپ کو بھیجیں گے ہر جو کلاس کے بعد ہے، تو اس کو آپ کرنا ہوگا۔ یہ بڑے سمپل سے ہوتے ہیں، آپ کو اس کا طریقہ بھی سمجھا دیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ جو آپشنل میں تعلیم القرآن پار اور USB، یہ بھی آپ الفلاح منزل سے منگوا سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے، یہ بھی آگے آپ کو۔ یہ کتاب ہے جی، اور ایک ورک بک ہے، کتاب پڑھنے کے لیے اور ورک بک پریکٹس کے لیے، جس میں آپ اپنا پریکٹس کریں گے، جو لیسنز ہیں ان کے سوالوں کے جواب۔ یہ وہ کارڈ ہے جس کے اوپر پورے الفاظ آپ کے کورس کے جتنے استعمال ہونے والے ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں، اس کو ویکیبلری کارڈ بھی کہتے ہیں، شیٹ بھی کہتے ہیں، تو اس کو آپ لے سکتے ہیں، یہ پرنٹ بھی نکلا سکتے ہیں۔ یہ تعلیم القرآن پارہ ہے جس کا لفظی ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ ویسے آپ کو QC 2 کے اندر زیادہ ضرورت پڑے گا،
تو پہلے بھی اگر آپ اس کو منگوانا چاہیں استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی اگلی جو ہماری ہے کورس سے ریلیٹڈ کہ آپ کی مارکس کیسے لگیں گے, یعنی آپ کی جو ہوگی کیا کہتے ہیں ایولیوشن ہوگی, مارکنگ ہوگی, وہ کیسے ہوگی. تو سب سے پہلے ہوم ورکس ہیں, آپ کو ہوم ورکس بھیجیں گے ہر کلاس کے بعد, یعنی ہر ویک میں ایک آپ کو ہوم ورک ملے گا. تو اس کے جو ہے گوگل پہ آپ جب اس کو سالو کریں گے تو ہمارے پاس اس کے مارکس آ جائیں گے, آپ خود بھی چیک کر لیں گے اپنے جو سوال ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. تو یہ ٹوٹل 20 آپ کے ہوں گے ہوم ورکس, بڑے ایزی سے ہیں, آپ انشاءاللہ آگے چلیں گے تو آپ پتہ. یہ 15% اس کے مارکس شامل ہوں گے. اسی طرح آگے جو ہے ورک بک ہے جو آپ کریں گے, پریکٹس کریں گے, گھر میں کریں گے, اس کو آپ چیک کروا سکتے ہیں, اس کا طریقہ بھی بتا دیں گے کیسے آپ کروائیں گے. تو اس کے بھی 15% مارکس ہیں, یعنی 15%. مڈ کوئز ہوگا, پہلے جو 11 لیسن ہوں گے اس کے بعد آپ کا ایک مڈ کوئز لیا جائے گا, وہ بھی گوگل پہ ہوگا, مطلب آپ فارم آپ کو بھیجا جائے گا, کھل جائے گا تو اس کے سوالوں کے جواب ہوں گے. یہ 30% آپ کے نمبر کاؤنٹ ہوں گے فائنل ریزلٹ میں. اسی طرح جی فائنل کوئز ہوگا جب آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے 40% فائنل کوئز کے ہوں گے, یہ بھی گوگل کوئز ہوگا, یعنی آپ اس کو موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ کر سکتے ہیں آسانی سے. اسی طرح سرٹیفکیٹ آپ کو جو ایشو کیے جائیں گے اس کے بعد, یہ ٹوٹل اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ کتنے بنتے ہیں, 100% بن رہے ہیں آپ کے. تو 100 مارکس کی اس طرح ڈویژن ہوگی. تو 90% یا ابو جس کے مارکس ہوں گے اس کو جو سرٹیفکیٹ ملے گا اس کو ہم سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس یا سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن کا نام دیتے ہیں. تو یہ سب سے اچھا سرٹیفکیٹ ہے 90% پلس جو ہے. سرٹیفکیٹ آف میرٹ کس کو ملے گا, 70 to 89, یعنی 70 سے جو ہے 89% کے درمیان جس کے مارکس ہوں گے اس کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ فراہم کی جائے گا. اسی طرح جو آخری سرٹیفکیٹ ہے سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن, کمپلیٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ کس کو ملے گا, 50 to 69%, اور یہ جو ہے اس کی اٹینڈنس کے حساب سے. اسی طرح سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپینٹ جو 30 سے 49% ہیں ان کو صرف سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن ملے گا. تو امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ پہلے سرٹیفکیٹ کی طرف جائیں گے, سرٹیفکیٹ ود ڈسٹنکشن, کیونکہ یہ لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو 90% سے اباوی نمبر انشاءاللہ آپ کے آئیں گے. جب آپ کورس دیکھیں گے اس کو سمجھیں گے تو آپ کو واقعی لگے گا کہ یہ ایزی اور آپ 100% بھی لے سکتے ہیں. یہ ایک سرٹیفکیٹ کا سیمپل ہے. تو اس میں یہ ساری کیٹیگریز دی گئی ہیں, سائٹ پہ دیکھیں, 90%, 80 to 89%, 50 to 79. تو اس طرح کا سرٹیفکیٹ آپ کو فراہم کیا جائے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی, اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی, کیونکہ یہ ایک اچھا کام ہے, نیکی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر دے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرما لے اور ہمیں جو ہے اس کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی جو ہے ہمت دے, اور اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. آمین سمان. مبارکباد آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں, اور آپ اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ ایک آیت ہے مبارکہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور یہ کہ البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کیا. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو یہاں پر سیکھنے کی بات پہلے آتی ہے, تو اس لیے آپ زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے بارے میں پہلے بات ہو رہی ہے. سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو آپ بہترین کلاس ہیں اس وقت اس دنیا اس کائنات میں جو قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں جی عربی زبان اور قرآن فہمی. عربی زبان سیکھنا اور قرآن کو سمجھنا یہ دونوں کیا چیزیں ہیں, ان کے درمیان فرق کو دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کو سیکھنا اور قرآن فہمی کو. تو فرق نمبر 1 کیا ہے کہ عربی زبان سیکھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کچھ اور مطلب رولز استعمال کرتے ہیں, جبکہ ہم قرآن کو سمجھنا ہے تو ہم اس کی ابتدا نماز سے کر رہے ہیں. کیوں کہ نماز تقریباً ہم 1 گھنٹہ میں جو ہے روزانہ نماز کے ماحول میں رہتے ہیں اور دعاؤں کے ماحول میں رہتے ہیں. تو یہ بہت ایک ضروری بات ہے کہ ہم اس کی جو ہے شروعات نماز سے کر رہے ہیں. تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ قرآن فہمی یا عربی سیکھنے میں کیا ہے. اچھا دوسرا فرق یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں, لینا اور دینا. لینے میں اگر دیکھیں تو سننا پڑھنا, اور دینے میں بولنا سیکھنا. زبان سیکھنا اور قرآن فہمی اگر یہاں پہ دیکھیں تو زبان سیکھنے میں 4 باتوں پہ ٹیک ہے. مطلب یہ اگر آپ کسی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سننا بھی پڑے گا,
پڑھنا بھی پڑے گا، بولنا بھی پڑے گا، لکھنا بھی پڑے گا آپ کو، جبکہ قرآن فہمی میں آپ صرف 2 باتوں پہ بھی عبور کر لیں، یعنی جو آپ کا ہے سننا اور پڑھنا، تو آپ اس کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا یہ دماغ پر بوجھ کم نہیں ہے؟ الحمدللہ، تو یہ سیکھنا آسان ہے اور یہ فرق ہے اس میں۔ تو فرق نمبر 3، الفاظ معنی پر زیادہ توجہ۔ قرآن فہمی میں زیادہ توجہ یہ اس کورس میں اس پر دی جائے گی کہ الفاظ کے معنی کو سیکھا جائے، جبکہ عربی زبان میں مختلف اور رولز ہوتے ہیں جو کافی مشکل ہوتے ہیں۔ تو الفاظ معنی پر زیادہ زور ہے، کیوں کہ فطری اور آسان طریقہ ہے، جیسے بچے سیکھتے ہیں، بچوں کو سکھایا جاتا ہے ایک ایک لفظ کو مطلب سیکھتے ہیں، تو اسی طرح یہ فطری طریقہ بھی اور آسان طریقہ بھی ہے۔ تو یہ 3 فرق ہیں جس وجہ سے یہ سیکھنا آسان بھی ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں جی۔ یہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے قرآن مجید، جسے ہم مصحف کہتے ہیں، اس کو حافظی مدنی مصحف کہتے ہیں، جو قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے ٹپیکلی۔ تو یہ اس کے صفحات ہیں، اس میں اس کی آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں جی، حافظی مدنی قرآن مصحف جو ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھ لیں گے، یہ کورس QC1 کمپلیٹ کر لیں گے، تو اس صفحے میں آپ کو جو ہائی لائٹڈ نظر آ رہے ہیں لفظ، اور ساتھ ہی یہ کچھ سرخ لکیریں بھی نیچے نظر آ رہی ہیں، یہ ملا کے تو آپ کو آدھا صفحہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر جو ہائی لائٹڈ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ آدھے الفاظ آپ انشاءاللہ ہر صفحے پہ آپ جانتے ہوں گے جی۔ تو حافظی مدنی جو مصحف ہے اس میں کل صفحات کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 600۔ ہر سطر پر اس صفحہ پر جو ہے سطریں کتنی ہوتی ہیں ہر صفحے پر؟ 15۔ اور الفاظ کتنے ہوتے ہیں ہر سطر میں؟ 9۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اگر ہر سطر پر، آپ لوگ اپنا ہینڈ ریز کر کے جواب دے سکتے ہیں، اگر ہر سطر پر 15 لفظ ہوں، 15 جو ہیں سطور ہوں، اور الفاظ جو ہیں ہر سطر میں 9 ہوں، تو ٹوٹل صفحہ پر کتنے الفاظ آئیں گے؟ 135 سر۔ 135 گڈ جی۔ کیسے مطلب آئیں گے جی؟ 15 کو 9 سے کر دے ملٹیپلائی۔ 15 ماشاءاللہ، جزاک اللہ سسٹر۔ تو جب یہ ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو جواب کیا آئے گا؟ 135۔ تو اس کو ہم تقریباً جو ہے ایوریج 130 لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کل الفاظ کتنے ہوئے؟ 130 الفاظ ایک صفحہ پر ہیں، تو 600 صفحات ٹوٹل تھے، 600 ضرب 130 کتنے ہو جائے گی؟ 78,000۔ تو کل جو الفاظ ہیں تقریباً 78,000 استعمال ہوئے قرآن مجید میں۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ کورس پڑھ لیں گے تو یہ ان میں سے 50% الفاظ آپ جان جائیں گے جو آپ کو آتے ہوں گے۔ 50%۔ سیکھنے میں قرآن مجید آسان ہے، کیسے؟ یہ اس کی ہم دیکھتے ہیں جی کہ قرآن سیکھنے میں آسان کیسے ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور تحقیق، البتہ تحقیق، ہم نے آسان کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے یا نصیحت کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قرآن کا یہ حکم آ گیا، تو یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں سوچنا، اور نہ ایسا کہیں۔ کیوں؟ کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں؟ استغفر اللہ۔ تو یہ ایک اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ قرآن مجید سیکھنا آسان ہے۔ کورس کے مقاصد کیا ہیں جی؟ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ کورس جو ہے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو یہ آسان ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے آپ کو جیسے پہلے بتایا 20 گھنٹوں میں آپ انشاءاللہ 50% جو ہے وہ الفاظ کو سیکھ لیں گے، اور یہاں پہ یاد رکھیں 50% الفاظ کی بات ہو رہی ہے جو آپ سیکھ لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے کورس کا مقصد کیا ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ ہو کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، چونکہ نماز جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کلام ہے، تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا جب ہمیں نماز کی سمجھ آئے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ نماز جو ہے وہ مؤثر ہو جائے، یعنی خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ اس میں اسباق آئیں گے، آپ آگے پڑھیں گے جب انشاءاللہ، تو ہر مطلب لفظ کا آپ کو اس میں سے جو سبق ہے اس کی میننگز جو آپ کو بتائی جائیں گی، تو اس سے آپ کی نماز بہت زیادہ انشاءاللہ مؤثر ہو جائے گی، یعنی اس میں ایک اثر پیدا ہو جائے گا،
اور آپ محسوس کریں گے پہلا کورس مکمل ہونے کے بعد بھی. اور یہ الحمدللہ ہماری فیلنگز ہیں, کافی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو مطلب بیان کرتے ہیں کہ کافی اثر پڑا ہے ہم کے اوپر یہ کورس کرنے کے بعد نماز پڑھنے میں. تو چوتھا اس کا مقصد کیا ہے جی, کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے, یعنی زندگی میں قرآن کیسے لائے. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی الفلاح منزل کے ہم آپ کو مقاصد بتائے تھے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارا قرآن کے ساتھ یا ہماری زندگی میں قرآن آ جائے, تعلق قائم ہو جائے. تو یہ بھی ایک بڑا زبردست اس میں ایک طریقہ استعمال کیا گیا ہے جو ہم آگے دیکھیں گے کہ ہم اس کا کیا کہتے ہیں تصور احساس کے ساتھ ہم کسی چیز آیت کو پڑھیں گے, پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے بھیک کے انداز میں, پھر ہم پلاننگ کریں گے, اپنا محاسبہ کریں گے, پلاننگ کریں گے, تبلیغ کریں گے. تو یہ ایک بڑی زبردست ایکٹیویٹی ہوگی جو آگے انشاءاللہ چلے گی. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی, نیک اعمال. تو یہ جب ساری چیزیں آپ پڑھ رہے ہوں گے, ہو رہی ہوں گی, تو ساتھ ساتھ آپ کی اعلیٰ اخلاق کی تربیت بھی ہو رہی ہوگی. تو یہ اس کا جو پانچواں مقصد ہے کہ آپ نیک اعمال کریں اور آپ کے اخلاق کی تربیت ہو. اور چھٹا جو مقصد ہے وہ یہ کہ آپ 100 جملے عربی کے جو بول چال کے ہیں وہ سیکھ جائیں گے. یعنی عربی بولنا آپ کو کافی حد تک یہ بھی آ جائے گی, یعنی 100 جملے تقریباً آپ پہلے کورس کے اختتام پہ انشاءاللہ سیکھ چکے ہوں گے. یہ ایک ہے جی ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے نہایت آسان گرامر کے ساتھ. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے ٹی پی آئی جو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, جو انہوں نے یہ اس میں استعمال کی ہے گرامر کے لیے. جو لوگ کہتے ہیں جی کہ گرامر سیکھنا مشکل ہے, تو جب یہ ٹی پی آئی کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت آسانی سے بہت جلدی آپ تقریباً اس کورس کے اختتام پر 232 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے. کتنے جی؟ صرف 232 الفاظ. اور جو قرآن مجید میں تقریباً 41,000 بار آئے ہیں, 232,000 الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید میں تقریباً 41,000 بار ہیں. تو یہ سارے جو ہیں آپ صرف 232 الفاظ 20 گھنٹوں میں انشاءاللہ سیکھ لیں گے. یعنی قرآن مجید کے 50% الفاظ سے بھی زیادہ آپ سیکھ چکے ہوں گے. کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ٹوٹل الفاظ 78 تقریباً 80,000 کر لیں آپ, 78 کو راؤنڈ فگر لیں, تو 41,000 آپ سیکھ لیں گے تو 50% قرآن انشاءاللہ اس میں جو آنے والے الفاظ ہیں اس سے بھی زیادہ آپ سیکھ چکے ہوں گے. جی یہ کچھ لوگوں کے ہینڈ ریز ہیں. اگر آپ کا سوال ہے, ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ سوال آپ کے اینڈ پہ لیتے, چلو کرنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں جی. محمد فہد, کوئی آپ کا کویسچن ہے؟ سر جی خشوع و خضوع کے معنی کیا ہیں؟ یہ اس کو آگے چل کے لیتے ہیں, چونکہ ابھی ہمارا جو تعارف کا ٹاپک چل رہا ہے نا یہ بردر, تو اس کو نیکسٹ آگے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو گویا قرآن کا ہر دوسرا لفظ اذکار نماز سے ہے. باقی یہ ہماری چونکہ کلاس ہے اورینٹیشن کی ہے, صرف ہم نے اس میں کورس کا تعارف بتانا ہے. ہمارا ایکچوئل جو کورس ہے انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا ہم سیمپل دیں گے, تو وہ نیکسٹ سٹارٹ کریں گے تو اس میں ساری چیزیں یہ آ جائیں گی وضاحت کے ساتھ. تو قرآن کورس 1 جو آپ صرف 20 گھنٹے میں پریکٹس کے ساتھ کر لیں گے, تو 20 گھنٹے کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے, تو اس لیے یہ بہت آسان ہے. کورس کا تعارف جی, ہم اس میں کیا پڑھیں گے؟ نماز, اذان ہوتی ہے, اذان کا ترجمہ ہم اس میں پڑھیں گے. قیام اور سورہ فاتحہ, اس کا ترجمہ ہوگا رکوع سجود, اس کا ترجمہ ساتھ اس کی ہم جو ہے وہ تشریح بھی کرتے ہیں, اور اس کے جو پیغام ہیں اسباق ہیں وہ بھی لیتے ہیں تاکہ خشوع و خضوع زیادہ پیدا ہو. تشہد ہم پڑھیں گے, درود شریف پڑھیں گے, اور درود کے بعد کی جو دعائیں ہیں ان کا ہم ترجمہ اور اس کی تفصیل بیان کریں گے. اسی طرح اس میں جو آخری صورتیں ہیں قرآن مجید میں آنے والی چھوٹی صورتیں ہیں, اس کو ہم دیکھیں گے, جیسے سورہ عصر, سورہ الکافرون, سورہ نصر, سورہ الاخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس. تو اس کو آپ یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ سورہ عصر, نصر اور آخری جو 4 صورتیں ہیں, یعنی 4 کل جسے آپ کہتے ہیں. اور اس میں سورہ فاتحہ بھی آ جائے گی جو پہلے آ گئی اس میں, تو یہ ٹوٹل 7 صورتیں بن جائیں گی آپ کی. اسی طرح جو دعائیں ہیں, 4 دعائیں آپ اس میں سیکھیں گے. قرآن سیکھنے کی دعا رب زدنی علما, وضو سے پہلے کی دعا ہے, وضو کے بعد کی دعا ہے, نماز کے بعد کی دعا. تو یہ چیزیں آپ اس میں سیکھیں گے انشاءاللہ. امپارٹنٹ اس میں گائیڈ لائن کیا ہے کہ آپ کے واٹس ایپ کے گروپ بن چکے ہیں, تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید بھی اگر دیکھیں گے, آپ کا ڈسکشن گروپ اس میں بنا لیں تو 2 گروپس ہوں گے. تو جو ایڈمن گروپ ہوگا جو بنا ہوا ہے آپ کا, اس میں آپ کے ہوم ورکس, کوئزز اور جو آپ کی بکس وغیرہ ہوتی ہیں وہ شیئر کی جائیں گی, جو یہاں پہ آپ کو پڑھایا جائے گا تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں PDF میں.
زوم لنک ہے جس کے ذریعے آپ نے یہ جوائن کیا، یہ بھی اس میں شیئر کی جائیں گے. باقی لیسن بریک ڈاؤن یہ آپ کو بھیج بھی دیا جائے گا، مطلب وہ جو آپ کو دکھایا تھا اس کا سمپل. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ 20 لیسن ہوں گے اور ویک میں 2 لیسن ہوں گے آپ کے، یعنی ہر ویک 2 لیسن ہوں گے تو آپ کے ٹوٹل 10 ویک بنیں گے اس کے. اور یہ کلاس آپ کی 9 بجے اسٹارٹ ہوگی انشاءاللہ جمعرات اور جمعہ کے دن. تو آپ کے کرنے والے کام کیا ہیں؟ یہ 3 کام جو آپ کے کرنے والے ہیں وہ کون کون سے ہیں جی؟ 2 کام آپ کے ہفتہ وار ہیں، ہوم ورک اور ورک بک. یہ تو آپ نے ویکلی کرنے ہیں، ایک ویک مطلب لازمی کرنا ہے. جو ہوم ورک ہے یہ آپ کو وہی گوگل کے ذریعے بھیجا جائے گا، اسی موبائل پہ آپ کریں گے. ورک بک جو ہے یہ آپ کو پرنٹ اب لے سکتے ہیں آپ کو موبائل پہ یا اس پہ نکال کے، تو یا آپ منگوا بھی سکتے ہیں اس کو الفلاح منزل سے. تلاوت قرآن مجید یہ آپ نے ڈیلی جو ہے 5 منٹ روزانہ کرنا ہے. سمجھ کے جو آپ پڑھیں گے تو آپ قرآن مجید سے جب تلاوت قرآن مجید کریں گے تو وہ آپ اس کو وہی سبق جو آپ نے پڑھا ہے سمجھ کے اس کو پڑھیں گے جو الفاظ اس میں آ رہے ہیں. تو یہ 3 جو ہوم ورک آپ کے کرنے والے ہیں. تو یہاں سے اب ہم تھوڑا سا سیمپل لیتے ہیں، زیادہ تو نیکسٹ انشاءاللہ ہماری جو کلاس ہے اس میں ہم دیکھیں گے. تو یہ سبق جو ہے آپ کیسے پڑھیں گے اس کا تھوڑا سا ایک سیمپل ہم ریوائز کرتے ہیں. تو ہم اس کو دوبارہ ایک دفعہ شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ ہمارا جو ہے پہلا سبق، اس کو ہم تو نہیں کہیں گے تعارف ہی کہیں گے، تعارف ہے قرآن مجید کا جو پہلے سبق ہے اس کو دیکھتے ہیں جی. حصہ اول جو ہے نماز کے ذریعے آسان طریقے سے آپ اس کو کیسے. تو اس میں تعوذ، قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم شیطان مردود کی جو ہے پناہ مانگتے ہیں. تو قرآن مجید جب بھی پڑھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. تو ذرا اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. دیکھیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. اچھا، اعوذ کے اوپر یہ جو 7 آ رہا ہوگا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس 7 کا مطلب ہے کہ یہ قرآن مجید میں یہ لفظ کتنی بار آیا ہے. تو یہ اعوذ 7 بار قرآن مجید میں آیا ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اچھا، ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، گیٹ پروٹیکشن. آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ پہلے سیفٹی ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سیفٹی، اس کے بعد آپ اگلا کام کرتے ہیں. کوئی بھی کام آدمی کرتا ہے، جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں تو پہلے آپ سیفٹی بیلٹ اس کا جو ہے وہ باندھتے ہیں، مطلب ٹائٹ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ اس کو چلاتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی ٹیکنیکل کام ہے اس کے کرنے سے پہلے سیفٹی جو ہے اس کے استعمال ہوتے ہیں، پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں. تو یہ سیفٹی ہر کام سے پہلے جو ہے اس کا خیال رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے. تو اسی طرح کوئی بھی کام کرنا ہے، اچھا کام کرنے سے پہلے آپ سیفٹی یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بھی ہم سیفٹی اس کا خیال رکھتے ہیں. باللہ اللہ کی پناہ میں، یعنی اللہ کی حفاظت میں. یہ قرآن مجید میں 2550 بار یعنی 2500 بار تقریباً آیا ہے. اچھا، یہ باللہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ باللہ کے 2 ٹکڑے ہیں، بی اور اللہ. تو عربی کے ایک لفظ میں کبھی 2 یا کبھی 3 الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. عربی میں کبھی ایک لفظ کے 2 ٹکڑے یا 3 بھی ہو سکتے ہیں. یہ آگے انشاءاللہ آئیں گے اور اس کی پریکٹس ہوگی ہماری ٹکڑے کرنے کی. باللہ اللہ سے، من یہ آپ لوگ عام بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے اردو میں من جانب، کسی کی طرف سے. جب آپ کسی کو انویٹیشن کارڈ بھیجتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں من جانب فلاں، کہ فلاں کی طرف سے. تو یہاں سے آپ یہ ایک بڑا زبردست اس میں طریقہ ہے یاد رکھنے کا کہ یہ آپ کو فریزز بتائے جاتے ہیں، ایگزامپلس بتائی جاتی ہیں جس سے آپ کو لفظ کا میننگ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. من کے دوسرے مطلب بھی ہیں تو وہ انشاءاللہ آگے ہم اس کو پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے. تو یہ 3215 بار قرآن مجید میں ہے. من کا مطلب سے، شیطان، الشیطان 2 لفظ ہیں. ال کا مطلب ہوتا ہے جیسے انگلش میں آپ دی کہتے ہیں کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، تو یہ الشیطان یہ وہ خاص جنس ہے شیطان کی، یعنی ہر قسم کے جو شیطان ہے اس سے. الشیطان یہ مخصوص کرنے کے لیے، ال دی جیسے ہوتا ہے.
शैतान हर किस्म के शैतान या सारी शैतान की जिन्स से। अर्रजीम शैतान 2 दफ़ा है, ये शैतान जो है कुरान मजीद में 88 बार है। कैसे? शैतान और शयातीन यानी जमा या वाहिद, शैतान एक के लिए, शयातीन ज्यादा के लिए। ये जमा का जो लफ्ज है प्लस का, ये ज्यादा को ज़ाहिर कर रहा है, जमा को ज़ाहिर कर रहा है, प्लूरल को। तो मिनश शैतान शैतान से। अर्रजीम 2 लफ्ज हैं, अल रजीम वो जो, रजीम मरदूद धतकारा हुआ। ये रजीम कुरान मजीद में 6 मरतबा आया है। अच्छा, यहाँ पे अल रजीम ये कैसे आपको याद रहेगा? क्योंकि जितने आपने पीछे लफ्ज पढ़े हैं तो इसमें ये आऊज़ो और अर रजीम ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो अर रजीम को आप कैसे याद रख सकते हैं? अर रजीम को याद रखने के लिए 2 टिप्स हैं यहाँ पे, एक ही टिप है। क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? ये एक सवाल आप कर रहे हैं। नहीं, वो तो मरदूद है, धुतकारा हुआ है, इसलिए रजीम के मैनी मरदूद है। तो ये एग्जाम्पल लेके आप इसको याद रख सकते हैं कि क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? तो उसका जवाब क्या है कि नहीं, वो तो मरदूद है, धुतकारा हुआ है, या उसके लिए रजीम के मैनी मरदूद है। तो ये यहाँ से आप इस एग्जाम्पल से इसको याद रख सकते हैं। तो इस सारे को एक दफा देखते हैं जी दोबारा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ। ये इंशाल्लाह जब आप आगे पढ़ेंगे तो आऊज़ु का आपको पता चल जाएगा कि ये आऊज़ु का मतलब आप याद भी रख लेंगे कि मैं पनाह में आता हूँ। अब ये इसका कोई और मीनिंग नहीं ले सकते आप कि तू पनाह में या कोई और आता है, बल्कि आप इसको मैं पनाह में, तो ये जैसे अशहदु कहते हैं आप अजान में कि मैं गवाही देता हूँ, तो इसी तरह आऊज़ु ये आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश शैतान शैतान से, और रजीम जो मरदूद है यानी धुतकारा हुआ है, जो अल्लाह की रहमत से दूर है। तो अब हम 3 मिनट की सिर्फ ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग मतलब इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रामर जो है उसको आसान अंदाज से कैसे पढ़ते हैं, उसका थोड़ा सा हम तारुफ लेंगे। ये आप याद रख ध्यान में रखें कि ये सिर्फ हमारा तारुफ है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो उसकी मज़ीद वजाहत होगी। तो 2 मिनट की ब्रेक है, आप लोग देख लें, फिर इसको करते हैं। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम कुरान दोस्त, ये दूसरा हिस्सा जो है इसका हम थोड़ा सा तारुफ देखते हैं। हम सैंपल लेसन इसको लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली क्लास में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी चूंकि आज हमारा सिर्फ तारुफ है क्लास का, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कुछ हम
पढ़ेंगे और किस तरीके से हम इसको जारी रखेंगे। तो ये दूसरा जो हमारा पार्ट होता है, बी पार्ट हम इसको कहते हैं हर सबक का, ये ग्रामर का होता है आसान तरीके से, और ये इसमें कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं जो जैसे आपको पीछे बताया कि मुख्तलिफ किताबों का मुताला करने के बाद, मुख्तलिफ टेक्निक्स को पढ़ने के बाद ये डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम साहब ने जो है इनको किया है, डिज़ाइन किया है। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और याद करवाता चलूँ, ये अंडरस्टैंड कुरान अकेडमी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी इनका चैनल है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इनकी मतलब आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो ये कोर्स उन्हीं का डिज़ाइन करता है और वो आप बेहतरीन तरीके से वहाँ पे भी साथ साथ इसको ले सकते हैं। तो चलें जी, क़वायद जो हैं ग्रामर के, इसमें कुछ लफ्ज़ यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, इनको हम देखते हैं कि ये कैसे आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। तो अभी तक हम इसको देखें तो शायद देखते हुए कुछ जो नए लोग हैं उनको मुश्किल लगते हों, तो इसको आसान करते हैं, कैसे होंगे जी। अच्छा जी, जैसा कि शुरू में हमने पढ़ा कि अरबी क़वायद से हम शुरू नहीं करते, तो क़वायद हमको भी मालूम है, हमने भी पढ़े हुए हैं, लेकिन हम देखें जैसे युमिनून एक लफ्ज़ है, अब इसके लिए हम आपको कहेंगे जी ये गायब है, ये जमा है, ये मुज़क्कर है, ये महमूज़ है, बाब फ़ाल से है, फ़ेल मुदारे है, मरफ़ू है, बिसबूत अन्नून नाना है, मिनल अफ़आल ख़म्सा है, वल वाव ज़मीर मुतसिल फ़ी महल। ये सारे आपको अगर बताना चाहें, इस एक लफ्ज़ की चीज़ें ट्रांसलेट करें, डिफ़ाइन करें, तो ये एक बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना एक आम आदमी के लिए। तो बल्कि इसमें ये होता है कि एक आम जो इंसान है उसका जो है अरबी से एक डर बैठ जाता है और वो सीखने से भी भागते हैं। जैसा कि आम हमारे लोगों में ये है जी कि अरबी सीखनी बड़ी मुश्किल है। तो वही बात है जो है पहले हम पढ़ के आ चुके हैं, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, चूँकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अलबत्ता तहक़ीक़ कुरान नसीहत के लिए आसान है। तो इसको ये कहना भी गलत है कि हम शैतान की तायीद कर रहे हैं कि कुरान मजीद को सीखना मुश्किल है। तो ये इंशाल्लाह ये जो तरीके बताए जाएंगे, इनसे आपको महसूस होगा कि कुरान मजीद सीखना कैसे आसान है। तो ये जो तरीका है, एक है TPI, इसको कहते हैं टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी आपके पूरे जो वजूद है इसका इस्तेमाल इसमें होता है TPI में। कैसे? कान का होता है, आँख का, आवाज़ का, हाथ का, दिल का, साथियों का इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एक पिक्चर नज़र आ रही है कि ये जो है आप इसमें पूरे जिस्म का इस्तेमाल करते हैं TPI में। तो TPI में हम जो इस्तेमाल करेंगे क्या होगा, जैसे सामने आपके लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसके लिए हम इशारे भी करते हैं। आप लोग देखें, आप लोग साथ इसके इशारे कर भी सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह आगे। पहला जो इशारा हम करते हैं इसका कहते हैं जी कि कानों की तरफ करके हम कहते हैं सुनिए, फिर आँख की तरफ देखिए, सोचिए, बोलिए या कहिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। तो ये हम TPI के इशारे करेंगे, इसकी आगे प्रैक्टिस होगी, तो ये इंशाल्लाह इसको आपने दिमाग में रखना है। तो TPI क्या है जी? ये जो है एक सादा और मुअस्सर तरीका है। TPI को एक दफ़ा फिर मैं बता दूं, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी पूरे बॉडी का आपका इस्तेमाल होता है इशारों का, जिससे आपको अरबी की ग्रामर समझना वो बड़ी आसान हो जाती है। जी कैसे मुअस्सर है? अरबी ज़बान के जो सीगे होते हैं आपने पढ़े होंगे कि वो कहते हैं जी फ़अल, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु। तो ये एक बड़ा मुश्किल सा प्रोसीजर है, लेकिन जब आप ये मैं देखें साथ इशारे कर रहा हूँ तो मेरी ज़ुबान से खुद ब खुद ये निकलते जा रहे हैं। तो ये जो इशारे आप करेंगे, इससे ये गर्दाने, ये जो आप सुनते हैं कि जी होते हैं, उनको याद करना मुश्किल, ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। इशारे किस लिए? आसानी के लिए होती हैं। तो ये कोई मजाक की बात नहीं है, बल्कि ये सिखाने के लिए एक टेक्निक है जो आसानी के लिए है कि आप आसानी से इसको, सारे दिमाग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पूरे जिस्म का इस्तेमाल हो रहा है, तो पूरा जो जिस्म है दिमाग ही इसको इस्तेमाल करता है, तो पूरे दिमाग का इस्तेमाल होता है। तो इस काम के लिए अपने शैतान को बीच में मत आने देना है, क्योंकि शैतान आपको कहेगा कि ये कोई अच्छा काम नहीं है। तो इसलिए आपने इसको शैतान में बीच में नहीं आने देना। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शैतान है, ये आपने अपने ज़हन में रखना है। बहुत से वसवसे आपके दिमाग में डालेगा, बहुत सी बातें डालेगा, तो इंशाअल्लाह हमने इसको शैतान की बातों में नहीं आना। तो अभी जैसे आप तकरीबन 49 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो हो सकता है ये शैतान आपके दिल में जब वसवसे डालेगा तो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते पता नहीं आप कितने पे आ जाएंगे। तो ये इंशाअल्लाह हम इसको बरकरार रखेंगे और इसको चल। तो ये कुछ सीगे हैं, कुछ अल्फाज हैं, इसको हम देखते हैं कि TPI जो अभी आपको बताया इस तरीके से कैसे इसको सीख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर में आप इंशाल्लाह जब ये 6 लफ्ज़ सीखेंगे, तो ये 6 लफ्ज़ कुरान मजीद में 1295 बार, यानी तकरीबन 1300 बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। तो कितनी खुशी की बात है हमारे लिए कि सिर्फ हम ये 3, 4, 5 मिनट में
یہ 6 لفظ پڑھنے سے قرآن مجید میں یہ آنے والے 1300 لفظ سیکھ چکے ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ قرآن مجید کو کھولیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں پہ یہ آپ کو لفظ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو دیکھتے ہیں جی اس کو کیسے ہم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کو آزاد کر لینا ہے. کوئی اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو اس کو آپ رکھ دیں گے. تو سب سے پہلے جو ہے ہم دائیں ہاتھ کو دیکھیں گے. آپ کی باڈی میری سامنے دیکھیں تو آپ کا جو دائیں ہاتھ ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور بائیں ہاتھ جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو ابھی ہم صرف مذکر کی بات کریں گے. دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے اشارے کرنے ہیں. کیسے؟ سب سے پہلا جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہوا کے لیے ہم وہ اشارہ کریں گے. یہ رائٹ سائڈ پہ دیوار کی طرف، اگر آپ اس کی طرف دیوار نظر آ رہی ہے تو سیدھا اشارہ کریں گے بالکل اپنے کندھے کے برابر. ہوا وہ، یعنی بات ہو رہی کہ وہ آدمی جو دیوار کے اس طرف کوئی بیٹھا ہے. ہوا وہ، ادھر میں پھر بول رہا ہوں ہوا وہ. ایک انگلی کے ساتھ سیدھا کندھے کے برابر، سیدھا اونچا نہیں لے کے جانا اس کو زیادہ، بلکہ سیدھا ہوا وہ ایک انگلی کے ساتھ. آپ ساتھ ساتھ یہ اشارے کریں گے. اگر اشارے کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یہ لفظ کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور اس میں کوئی شرمانا نہیں. ہوا وہ. اسی طرح اگر زیادہ بندوں کی بات ہو رہی ہے، اس طرف کوئی زیادہ بندے بیٹھے ہیں، تو پھر ہم اس کے لیے کہیں گے ہم. 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے. ہم وہ سب، ہم وہ سب، ہم وہ سب، ہم وہ سب. اسی طرح اگر میں بات کرتا ہوں، آپ سامنے میرے بیٹھے ہیں تو کوئی آدمی بیٹھے تو ہم اس کی طرف میں کرتا ہوں جی کہ آپ، جیسے آپ تم کہتے ہو انتا، صرف ایک انگلی کے ساتھ اور سیدھا اشارہ، نہ زیادہ اوپر نہ زیادہ نیچے، بلکہ سیدھا بالکل اپنے سامنے جو آدمی بیٹھا ہے اس کی طرف کہیں گے. اس کو متکلم بھی کہتے ہیں، یہ سامنے جس سے آپ کلام کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ انتا، آپ. انتا ایک انگلی کے ساتھ اشارہ سامنے کی طرف، آپ. انتا آپ، انتا آپ. آپ نے میری طرف اشارہ کرنا ہے. آپ سامنے بیٹھے تو میری طرف اشارہ کریں گے. انتا آپ، یہ آپ ساتھ اشارے کریں. انا ایک انگلی کی طرف اپنی طرف سیدھا، ایک انگلی لے کے اپنی طرف. انا میں، انا میں، انا میں، انا میں. اسی طرح اگر کوئی آپ کے سامنے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، تو آپ کہتے ہیں آپ سب، یعنی تم سب، آپ سب. تو آپ کیا کہیں گے؟ 4 انگلیاں سامنے کریں گے اور کہیں گے انتم، انتم، انتم. 4 انگلی کی طرف اشارہ کریں، میری طرف کریں گے آپ. انتم، انتم آپ سب، انتم آپ سب، انتم آپ سب. اسی طرح اگر ہم زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ 4-5 لوگ بیٹھے ہیں یا 2 لوگ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ چاروں انگلیاں اپنی طرف لے کے آئیں گے سینے کی طرف. انتم کے بعد ہے نحنو، نحنو ہم سب، نحنو ہم سب، نحنو ہم سب. ایک دفعہ پھر اس کو دیکھتے ہیں جی. میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں، پھر میں آپ سے کرواتا بھی ہوں، آپ اس کو ذرا غور سے سنیں. میں پہلے اردو میں کرواتا ہوں، پھر آپ اس کو دیکھیں گے. اس کو وہ سب، آپ ایک انگلی، میں ایک انگلی اپنی طرف، آپ سب ایک انگلی سامنے کی طرف، نحنو یعنی ہم سب اپنی طرف 4 انگلیاں. اب دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں جی، عربی کے ساتھ کرتے ہیں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جی آپ میں سے کوئی آدمی اس کو کروانا چاہے گا؟ پریکٹس میرے خیال میں تو زیادہ ہو گئی ہے، میں نے کروا دی ہے. اگر کوئی کروانا چاہے تو اس کو ہینڈ ریز کر کے کروا سکتا ہے جی. اشارے ساتھ لازمی کریں جی. کوئی پارٹیسپینٹ اپنا ہینڈ ریز کر کے یہ ذرا ریوائز کروا دیں جی. کوئی نہیں کروانا چاہتا؟ یا تو آپ کو سب کو آتے ہیں پھر. جی سسٹر سیرش علی میر. السلام علیکم. جی بسم اللہ. سر. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ سسٹر، ویری گڈ، آپ نے بہت اچھا کروایا جی. یہ اشفاق قیصر برادر اشفاق قیصر اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. جی جی. جی ہوا وہ، ہم سب، ہم سب انتا نا، آپ، دیکھیں دوبارہ وہ کروائیں سب، دوبارہ. سوری، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں،
अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह ब्रदर। जी कोई और एक आदमी करवा दे। जी कोई और है जो करवाना चाहे? जी मोहम्मद फहद ब्रदर। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह ब्रदर। जी कोई और? जी आमिर साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। जी कोई और? ये देखें बच्चे करवा रहे हैं तो बड़ों का तो हक बनता है मेरे ख्याल में। कोई एक आदमी और आना चाहिए। जी जी मिसेस तौकीर। जी हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। जज़ाकल्लाह। सर सिस्टर इशारे किए इसमें आपने? क्वेश्चन है एक। सर इसमें क्वेश्चन है, हुआ जी हुमा हम की तरफ हम क्यों नहीं आए? अंता, हाँ अंतुमा, अंतुम, अना, नाहनु, नाहनु, जी बीच सिस्टर, में से आपका एक जो है वो। आपका क्वेश्चन वैलिड है और बड़ा सही है। वो इसलिए हम इस तरफ नहीं आ रहे। अभी बात हुई है कि हम इसको कोर्स को आसान और सादा कर रहे हैं ताकि लोग भाग ना जाएं। अभी बात हुई कि अरबी के खौफ से लोग समझते हैं जी बड़ा मुश्किल है। तो अभी मैंने बात की या अलमूना लिखा हुआ था तो उसके सामने कितने लफ्ज लिखे हुए थे। तो आपकी बात ठीक है, होवा हमने पढ़ा, हम पढ़ा, हुमा नहीं पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने भी पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये है कि ये जो डॉक्टर साहब का डिज़ाइन करदा कोर्स है उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की बात की है। उनका मकसद ये है कि पहले वो चीज़ें बताई जाएं जो आसान है और ज़्यादा जो इस्तेमाल हुई हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन ये अगले लेवल पे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि लोगों जी के लिए ये मुश्किल ना हो, क्योंकि हर आदमी उस तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो जज़ाकल्लाह, आपका मतलब ठीक है, आपने आपकी सोच और वो ठीक है, लेकिन ये एक मकसद है। जी मोहम्मद हारिस, आप करवाना चाह रहे हैं? जी ब्रदर हारिस। चलें जी, मैं एक दफ़ा इसको आखिरी दफ़ा फाइनल आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये ज़हन में रखें ब्रदर सिस्टर्स कि इसको जो है, अरसलान आपको करना चाह रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं? कुछ सवाल है मोहम्मद अरसलान? करवाना चाह रहे हैं आप टेबल? चलें जी, तो इसको एक दफ़ा मैं आखिरी दफ़ा करवा देता हूँ। ये ज़रूरी है क्योंकि आगे हम इसको चल के इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें इशारे लाजमी करने, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इशारे लाजमी करने हैं, नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगे, क्योंकि हमने ये देखा है प्रैक्टिकली कि जो लोग नहीं करते उनको वो नहीं याद रहते। अगले कोर्सेज कर चुके होते लेकिन उनको ये टेबल्स याद नहीं थे। ये ज़रूरी है। होवा वो एक मर्द, यानी मर्द के लिए ये दाएं इशारा है, दाएं हाथ का। हम वो सब, चारों उंगलियां सीधी एक साइड पे, सामने की तरफ अंता एक उंगली आप, अपनी तरफ एक उंगली आना मैं, सामने की तरफ चारों उंगलियां अंतुम आप सब, साथ बोलना भी है। नहनु चारों उंगलियों की तरफ हम सब। तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुरान मजीद में 1295 यानी 1300 बार आने वाले अल्फाज आपने सीख लिए। तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। अब जब आप कुरान मजीद खोलेंगे, जब ये अल्फाज आपके सामने आएंगे और आपने प्रैक्टिस की होगी तो इनका मीनिंग आपके जहन में फ़ौरन आएगा। तो हमारा यही मकसद है कि जब आप पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, कुरान मजीद का लफ्ज़ पढ़ें तो आपके जहन में खुद ब खुद से तर्जमा आना शुरू हो जाए। तो ये एक मकसद है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन लोगों को जिन्होंने इसके लिए काविश की, और जो है अल्लाह ताला हमें इसको इखलास के साथ सीखने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। तो आखिर पर जो है वो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे ये कबूल फरमाए। और तो आखिरी चलिए, तो नेक्स्ट इसको क्लोज करते हैं। हमारे पास आज का यही तारुफ था। आपके क्वेश्चन अगर कोई हैं तो एंड पे हम ले लेते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने,
अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप अपना जो है हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें।